اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا ذکر فرمایا تھا جنہیں حضرت خلیل علیہ السلام نے عام مہمان سمجھتے ہوئے ان کے سامنے بچھڑا بھونا ہوا لا کر رکھا اور ان کو کھانے کی دعوت دی، جس پر فرشتوں نے کھانے سے جب انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر ڈر محسوس ہوا، خوف ہوا، تو فرشتوں نے ان کا ڈر دور کرتے ہوئے بتایا کہ ہم آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید ان سے دریافت کیا، جس کا ذکر یہاں 27ویں پارے کے آغاز سے ہو رہا ہے کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے رسولو آپ کس مہم پر مزید تشریف لائے ہیں؟ یعنی آپ کے آنے کا مقصد صرف میرے بیٹے کی خوشخبری سنانا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کسی اور کام پر آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی آمد کے دو مقاصد ذکر فرما کر یہ بتایا ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کی ایک قوم کے لیے رحمت اور دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی اور عذاب بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس بیٹے کی خوشخبری دی گئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب اور ان سے آگے بنی اسرائیل کی قوم آنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی جس سے اللہ کی رحمت جھلکتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، دوسری طرف اسی لمحے میں وہی فرشتے آگے چل کر قوم لوط پہ عذاب لاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا عزیز ذو انتقام ہونا سمجھ میں آتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا شدید العقاب ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ بعض واقعات کے ذریعے ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عزیز ذو انتقام ہونے کو اور اپنے عذاب علیم ہونے کا جو مظاہرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور قوم لوط پر عذاب کا ذکر کیا، اور ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہ کیا کہ جیسے اس قوم نے اپنی خواہشات نفسانی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال لیا، تم لوگ بھی کہیں ان کے روش پر چلتے ہوئے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دینا۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے یہاں پر اور بھی مختلف قوموں کے احوال بیان کرتے ہوئے ان کے انجام بد سے ہمیں ڈرایا ہے۔ قوم فرعون کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے اور قوم نوح، اور ان چاروں اقوام کے اذکار پیچھے کئی آیات میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ یہاں ان کے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدعا یہ بیان فرمایا کہ ان تمام قوموں کے پاس اللہ کے نبی اور رسول آئے اور انہوں نے ان قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے پیغام سنایا، لیکن یہ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے کسی طرح سے بھی کسی قول و قرار پر نہ آئے، کوئی بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں ان سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب برسا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے وحدانیت اور توحید کے زندہ دلائل و مشاہدوں کا مشاہدہ کراتے ہوئے ہمیں ارض و سما کی تخلیق کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے کیسے فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑا بنایا۔ یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، کیونکہ خالق واحد ہیں، مخلوقات تمام کی تمام جوڑا ہیں، مخلوق کو ایک دوسرے کی احتیاج کی ضرورت و محتاجگی ہے، اللہ واحد ایسی ذات ہے کہ جس کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، یہی اس کو معبود بناتا ہے، یہی صفت اس کے معبودیت کے اظہار کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کا بڑا مقصد بتایا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس مقصد کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کے لیے معرفت لازم ہے، اللہ کی معرفت حاصل کریں، معرفت کے بعد اللہ ہی کی عبادت کریں۔ جوں اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑھتی جائے گی۔
جو اللہ کی عظمت دل میں آتی جائے گی تو اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو سرنگو کرنا اور تسلیم خم کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں مختلف اپنی قدرت کے دلائل اور نظیریں اور مثالیں ہمارے سامنے رکھی کہ یہ سارا آسمان و زمین کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، یہ سب بول بول کر کہہ رہا ہے کہ کسی ذات نے ان کو اپنی قوت و قدرت کے تحت میں مسخر کر رکھا ہے اور تابع بنا رکھا ہے۔ جب اتنی بڑی طاقتوں کو اللہ مسخر کر سکتے ہیں، تابع بنا سکتے ہیں، ہم تو اس کے سامنے کچھ چیز بھی نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش و امتحان کے لیے بااختیار بناتے ہوئے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی صرف میری عبادت ہے، میں تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو۔ لیکن کون سی عبادت؟ معرفت والی عبادت، بااختیار عبادت۔ غیر اختیاری عبادت جو ہے وہ تو فرشتوں کو بھی حاصل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ اور امتحان لینا چاہتے تھے کہ اس کو بااختیار بناتے ہوئے اس کو عبادت کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی خبر دی کہ تمہارے رزق کا کفیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ ہم تم سے رزق کمانے کا سوال نہیں کرتے، بلکہ رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ اس جملے میں دراصل ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی آقا و غلام ہیں، بڑے اور چھوٹے ہیں، ان کے ہاں یہ اصول پایا جاتا ہے کہ جتنے بڑے ہوتے ہیں، آقا ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں سے کام کاج کروا کر اپنی روزی روٹی کے لیے بھی ان کو کام پہ لگائے رکھتے ہیں، اپنی سہولتوں کے لیے بھی ان کو کام پہ لگائے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا تعلق تمہارے ساتھ اس قسم کی بادشاہت اور رعایا والا نہیں ہے، جیسا کہ تم لوگ اللہ کو بھی دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کرنے لگتے ہو کہ اس کو مصاحبین کی ضرورت ہوگی، اس کو وزراء و مشیروں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ ان احتیاجوں سے پاک ہے، کیونکہ دیکھو دنیا کے جتنے صاحب اقتدار و بادشاہ لوگ ہیں وہ اپنے ان ماتحتوں کے، اپنی رعایا کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان سے کام کراتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں رزق دینے والے ہیں، تم سے لینے والے نہیں، تم سے اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں۔ تو جو ایسا آقا ہے، جو ایسا خالق ہے، جو ایسا بادشاہ ہے، جو ایسا شہنشاہ ہے، اس کو صرف اور صرف تمہاری بندگی درکار ہے، اور وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے۔ اس کی بھی احتیاج اسے اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہاری بندگی کی وجہ سے اس کا مرتبہ مقام بڑھ جائے گا، اور تمہارا اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اس کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی، بلکہ محض تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے اس نے تمہیں عبادت کا پابند بنایا۔ چنانچہ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو قیامت اور قیامت کے دن آنے والے عذابات سے ڈرایا ہے، اور تمام انسانوں کو اس بات پر آمادہ فرمایا کہ دیکھو اس عذاب کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کا اپنے آپ کو مطیع ہونا ثابت کر دو اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے، ورنہ تمہیں ایک ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں، سورہ طور مکی صورت ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس میں کوہ طور کی قسم کھائی ہے، وَالطُّور، اسی کوہ طور کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ طور ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائیں، اور 5 قسمیں کھا کر فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کو اپنی بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ایک بات کو فرما دینا ہی اس کے پکا ہونے اور پختہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ قسمیں اعتماد اور یقین دہانی کرانے کے لیے کھائی جاتی ہیں عام طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بکثرت قرآن پاک میں قسمیں بھی کھائی ہیں، تو اس کی وجہ اور منشا یہ ہے کہ اس کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے، اور انسانی محاورے اور انسانی جو تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات قسمیں کھائیں۔ اور دوسرا ایک بہت اہم بات جو جس کی وجہ سے قسمیں کھائی گئیں، اللہ رب العزت نے جب چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں تو ان قسموں کے ذریعے سے دراصل قسم کے بعد آنے والی چیز کے اوپر اس قسم کو دلیل بنایا، یعنی جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں، وہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کا اس آگے مدعا کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی اثر، کوئی نہ کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ اس چیز کی قسم کھا کر اس چیز کی اہمیت اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر اللہ طور کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے طور کی عزت بڑھ جاتی ہے، اگر اللہ شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے شہر مکہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اگر اللہ کعبہ کی قسم و قرآن کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے قرآن کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا ان چیزوں کی قسمیں کھانے سے ان کا وثوق و اعتماد بندے کو دلانا نہیں ہے، بلکہ ان کی عظمت بڑھانا مقصود ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانا ہے، دراصل ہم
اپنی بات کے وثوق و اعتماد کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت مسلم ہے، سب کے ہاں تسلیم شدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑی ہستی اور عظمت والی ذات ہیں، ان کا نام لے کر ہم قسم کھاتے ہیں تو اس سے ہماری بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا نام لینے سے اللہ کی عظمت نہیں بڑھتی، اللہ کی عظمت تو پہلے مسلم ہے۔ اس لیے یہ ہماری قسم اٹھانے میں اور اللہ کی قسم اٹھانے میں یہ بہت عظیم فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھانے میں ہم اللہ تعالیٰ کو شاہد و گواہ بناتے ہیں، اور اسی وجہ سے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے غیر کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، سوائے قرآن کی قسم کے۔ اور اس قرآن کی قسم کھانے میں بھی اصل میں یہ لحاظ موجود ہے کہ قرآن بھی چونکہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کلام ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ گویا قرآن کی قسم کھانا بھی اللہ سے تعلق اور نسبت کی قسم کھانا ہے، اس وجہ سے یہ قسم تو معتبر ہے۔ اس کے علاوہ اور قسمیں جو ہمارے عرف و معاشرے میں کھائی جاتی ہیں، تمہیں تمہاری ماں کی قسم، تمہیں تمہارے سر کی قسم، تمہارے آج کے دن کی قسم، فلاں کی قسم وغیرہ، یہ سب ناجائز قسمیں ہیں اور ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ان قسموں کی بنیاد پہ بندہ اس قسم کا پابند نہیں ہو جاتا ہے جو اس نے اٹھائی۔ بہرحال یہ بات ایک ضمنی طور پہ قسم سے متعلق آ گئی۔ اللہ نے یہاں 5 قسمیں کھائی اور 5 قسمیں کھا کے یہ یقین دہانی کرائی کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں ایک بات رک کر یہ بھی حضرات مفسرین نے یہاں ذکر فرمائی کہ قرآن پاک کی شدت تاثیر کے حوالے سے یہ ایک ایسی کلام ہے کہ جس کو اگر کھلے دل کے ساتھ سنا جائے اور بصیرت کے ساتھ اسے پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو یہ اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ اسی سورہ طور کی ابتدائی آیات ہی کو لے لیں، اس پر مختلف واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ کیسے اس سورت کے آغاز کی آیتوں نے کیسے کیسے لوگوں کو متاثر کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، وہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا فرما رہے تھے اور نماز مغرب میں سورہ طور کی ابتدائی یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آپ اس کی 7ویں آیت پر قسموں کے بعد والی آیت پر پہنچتے ہیں کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، حضرت جبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ یہ بات سن کر میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے کہ کہیں ابھی شاید عذاب واقع ہونے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں اور ادھر سے ابھی عذاب آ جائے گا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، یوں لگا جیسے ابھی آیا چاہتا ہے عذاب۔ تو میں نے فوراً ایمان قبول کیا تاکہ ایمان کی حالت میں مروں، کہیں کفر کی حالت میں مرنے کی صورت میں مجھ پر یہ عذاب واقع نہ ہو جائے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کافر کسی بات کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ آیات سن کر فرماتے ہیں کہ مجھے تو خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ یہ تھی قرآن کی تاثیر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک دفعہ مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں پھر رہے تھے، مسلمان گھرانے کے پاس سے گزر ہوا، وہ نماز میں سورہ طور کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہے تھے، ان پر اس قدر اثر ہوا کہ یہ تڑپ اٹھے، ایک دیوار کے ساتھ روتے رہے ٹیک لگا کر اور بیمار پڑ گئے، اور 1 مہینے تک لوگ ان کی عیادت کرنے آتے رہے، لیکن کسی کو معلوم نہ ہوا کہ حضرت عمر کی بیماری کیا ہے۔ بیماری یہ قرآن کی تاثیر تھی، اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف تھا جو ان کے دل پر ایسا چھا گیا کہ جس کی وجہ سے کئی دن تک وہ آپ دیدہ رہے۔ تاثیر قرآن کے بے شمار واقعات اور بھی نقل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں اصل بات یہ ہے کہ ہم اس سے خود اثر کتنا لیتے ہیں، ہم اثر لینے کے لیے خود جستجو کتنی کرتے ہیں، ہماری اپنی چاہت اور طلب قرآن کے لیے کتنی ہے، جتنی ہماری طلب ہوگی اتنا قرآن کا اثر ہوگا۔ یہ تو اثر انگیز ہے، ہم متاثر ہونے کے لیے آمادہ ہوں تو اسے یقین جانیے اس قرآن کے اثرات ایسے دور رس ہیں، نسلوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اسے متاثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورت میں اللہ رب العزت نے حق کو جھٹلانے والے اور بیہودہ کھیل تماشوں میں پڑے رہنے والوں کے انجام میں بد کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ کیا یہ عذاب ہے یا جادو ہے، کیا اب بھی تمہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو
تمہاری آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں؟ اور پھر انہیں کہا جائے گا اب صبر کرو یا نہ صبر کرو، تمہیں ہر حال میں اسی جہنم کے عذاب میں جھلسنا اور جلنا ہے، اور اس عذاب کو چکھو۔ اس کے بعد یہ صورت متقین کے دائمی مسکن جنت کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کیسے حور و غلمان سے نوازیں گے، لذیذ پھلوں سے نوازیں گے، ہر قسم کا گوشت ہوگا، لبالب جام شراب کے بھرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ان کو مستفید فرمائیں گے۔ یہ آمنے سامنے اپنی بیویوں کے ساتھ مختلف تختوں پر تشریف فرما ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نوازتے ہوئے ان کے برابر کر دیں گے اور ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ ایک بشارت ہے ایمان والوں کے لیے کہ اگر ایمان والے خود اپنی نیکی و تقوی کی وجہ سے بہت اونچے مقام پہ چلے گئے اور ان کی اولاد وہاں تک نہیں پہنچ پائی ہے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اولاد کو بھی ان ایمان والوں کی بدولت ان کو سکون دینے کے لیے ان کی اولاد کو بھی اونچے درجے عطا فرما دیں گے۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں کے درمیان میں رہا کرتے اور ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دراصل جنتیوں کے سابقہ حالات کی ہمیں اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ یہ جنتی کیسے جنتی بنے؟ فرمایا یہ جنتی وہ ہیں جو اپنے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے یاد کریں گے دنیا کے اپنے گھروں کو اور یہاں کے حالات کو کہ ہم دنیا میں رہتے تھے تو جہنم کے عذاب سے اور اللہ کے عذاب سے ہم ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن و مہربان ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کی وجہ سے نیکی و تقوی کی بدولت آج اللہ کے ہاں کامیاب و سرخرو ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء و مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو کاہن مجنون قرار دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ تو شاعر ہیں اور گردش زمانہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ شعراء پر گردش زمانہ و حالات زمانہ ایسا آتا ہے کہ پھر شاعر اپنی شاعری چھوڑ بیٹھتے ہیں یا ان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، تو وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ شاید آپ پر بھی کہانت، شعر اور جو شاعری کی وجہ سے آپ کے اوپر کچھ ایسے احوال آئیں گے کہ آپ یہ کام چھوڑ بیٹھیں گے، یہ اس کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور کسی قسم کے گردش زمانہ آپ پہ آنے والے نہیں، بلکہ آپ کے ذریعے آیا ہوا دین ضرور دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا۔ پھر اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی، وہ جو قرآن پاک کے بارے میں کہا کرتے یہ من گھڑت کلام ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے کہ نبی تو کسی سردار و مالدار کو ہونا چاہیے، اور اس قسم کے اور ان کے جو بیہودہ خیالات تھے ان کی اللہ نے نفی کی اور تردید کی، اور ان کی مذمت بیان کی جو کہتے ہیں ملائکہ اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت اور وحدانیت کے مزید دلائل قائم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و تحمید جاری رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کریں۔ اور یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوہرا عذاب دیں گے، ایک دفعہ دنیا میں عذاب ہوگا، ایک دفعہ آخرت میں۔ دنیا کا عذاب ان کی بے چینی ہے، بدسکونی ہے، آخرت کا عذاب ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابات سے بچنے کی اور عذاب سے بچنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اس کا نام جو نجم ہے یہ آیت نمبر 1 میں آیا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی، اذا ہوا جب وہ چھپ جائے۔ تو اب ستارے کی قسم کھانے کے حوالے سے سورت کا نام سورہ نجم ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین میں ابتدا میں اللہ نے گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس سے واضح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر کیا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجائب و غرائب کو دیکھا اور مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جنت دوزخ کو دیکھا، بیت المعمور جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے جس کے اوپر وہ طواف کر رہے ہیں اس کو دیکھا، اور سدرۃ المنتہا جیسی اللہ کی نشانیوں کو دیکھا۔ اور ان عجائبات کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں مشرکین کے سامنے ذکر کی تو ان کے لیے یہ بات بہت بڑی عجوبہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشاہدات کو حاصل کرنا آپ کے لیے تسکین کا باعث بھی تھا، ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث تھا، مشرکین کے لیے نفرت اور ان کے بغض و عناد میں بڑھنے کا ذریعہ تھا۔
پھر اس کے بعد سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزا و منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ صورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا ضرور بھگتان کرنا ہوگا، اچھے لوگوں کو اچھے کاموں پر بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد متقین کے بارے میں یہ صورت بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ متقی ہوتے ہی وہ ہیں جو ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک بات استثناء کے طور پر فرمائی کہ متقی بڑے گناہوں بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں الا اللمم، ہاں مگر چھوٹے چھوٹے گناہ کبھی کبھار ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، یا گناہوں کے خیالات ان کو بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی متقی ایسے نہیں ہیں کہ ان کو کوئی گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، گناہ کا ان کے اندر تصور ہی نہیں جاتا ہے اور وہ ہر وقت نیکی 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 اور گناہ سے بچنے میں ہی رہتے ہیں، بلکہ متقیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی خصائل رکھے ہیں۔ گناہ کا مادہ اور دائیا ان کے اندر بھی ہے، نیکی کا مادہ بھی ان کے اندر ہے۔ اتنی بات ہے کہ انہوں نے اپنی محنت و مجاہدے سے، اللہ رب العزت کی عظمت کے استحضار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے نفس پہ مجاہدہ کرتے ہوئے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے کہ وہ نیکی کے خوگر رہتے ہیں اور عادی بنے رہتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں، لیکن برائی کا خیال ان کو بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان متقین میں شامل فرمائے۔ پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں اور اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یہ دشمنی ان کے دلوں میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ اسلام کی اچھی سے اچھی بات کو بھی محض اپنے اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جھٹلا دیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ اس کا انکار کر چکے۔ اب انکار کے بعد اقرار کرنا ان کے لیے پہاڑ بن گیا، اور یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین اور کفار کے بارے میں یہ جگہ جگہ یہ بات بتائی، فرمایا کہ اکثر طور پہ کافروں کے کفر کا ایک بڑا سبب یہ رہا ہے کہ جب وہ پہلی بار نبیوں کا اور نبیوں کی تعلیمات کا انکار کر بیٹھے تو بعد میں ان کے لیے اقرار بوجھ بن گیا کہ اب ہم اقرار کرتے ہیں تو پہلے والے انکار کا کیا کریں؟ لوگ ہمیں باتیں کریں گے، تانے دیں گے کہ پہلے تم ہی تو مخالف تھے، اب تم مان کیسے گئے، یا تم پہلے جھوٹے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہو، پہلے غلط تھے یا اب، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جھوٹ پر اڑے رہو۔ تو جو پہلی بات انسان کہہ بیٹھتا ہے پھر اسی کی لاج رکھنے کے چکر میں جھوٹ پر ہی ضدی اور ماند بن جاتا ہے، یہ انسان کی گمراہی کے لیے خطرناک راستہ ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنی بات پہ ایسا پکا نہیں ہو جانا چاہیے کہ بس میں اب اس بات سے پلٹ نہیں سکتا۔ ہاں حق کی بات ہو تو اس پر ڈٹ جائیں، لیکن اگر آپ کو اپنی بات کے بارے میں یہ محسوس ہو جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو غلطی کو تسلیم کر لینا یہ آدمیت ہے، اور غلطی پہ ڈٹ جانا یہ شیطانیت ہے۔ آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، مان گئے کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم سے غلطی ہوئی، معاف فرما۔ شیطان کو غلطی بتائی گئی کہ تمہاری غلطی ہے، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو ڈٹ گیا کہ میری کوئی غلطی نہیں، عقلی دلیلیں دینے لگا۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہر شخص کو انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ کسی کا گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر انسان کو اپنی تعریف جو خود کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسان کی عام طور پر کوشش ہے، وہ چاہتا ہے میں خود کو بہت اچھا ظاہر کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے تزکیہ اور اپنی پاکیزگی اور اپنی تعریفیں خود نہ کرو، تعریف وہ ہے جو دوسرے کریں، دوسروں کے معیار پہ تم پورے اترو اور وہ تمہیں اچھا کہیں تو یہ تمہاری اچھائی و بھلائی ہے۔ خود سے اپنے آپ کو تعریف کرنا اور کہنا کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، تو یہ کہنا کوئی قابل لائق اعتبار نہیں۔ یہ سورہ کریمہ اللہ کی پھر مزید قدرت وحدانیت کے بعض دلائل ذکر کرتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، اللہ ہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، اور اسی نے نر بھی پیدا کیے، اسی نے مادہ بھی پیدا کیے، اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا بھی ہے، مالدار بھی وہی بناتا ہے اور سرمایہ بھی وہی دیتا ہے اور فقر و فاقہ بھی وہی دیتا ہے۔ اسی نے نافرمان قوموں کو جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، ان سب قوموں کو ہلاک بھی اسی نے کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ مشاہدات ہیں جو ہر آدمی کے سامنے، شہری دیہاتی پڑھا لکھا ان پڑھ، ان مشاہدات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی بااختیار اور قدرت والی ہستی ہے، اور وہ یکتا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، لہٰذا عبادت اسی کی کرنی چاہیے، اسی کی مان کر چلنا چاہیے، اسی سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ اگر ہماری اس کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر ہم زمانے میں کیسے جی سکتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو؟
بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ حضرات مفسرین یہاں پر یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی آیت سجدہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین اور ایمان والے دونوں کے مشترکہ مجمع میں اس صورت کو پہلی دفعہ پڑھا، اور پہلی دفعہ مشرکین نے جب اس صورت کو سنا اور خاص طور پہ یہ آیت سجدہ سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں اس کلام سے تعجب ہے اور تم ہنستے اور روتے نہیں ہو، اور کیا تم اس کو کھیل سمجھتے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ اس جملے کی اتنی شان عظمت تھی اور اس کلام کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ ایمان والے تو سجدہ ریز ہوئے ہی، مشرکین بھی سجدہ کرنے پر آمادہ ہو گئے اور ان کو بھی سجدے کی توفیق بخشی گئی، اللہ نے ان کو بھی سجدہ ریز کر دیا، سوائے ایک کافر کے جو بہت ہی ضدی تھا، اس نے سجدہ کرنے کی بجائے مٹی اٹھائی اور پیشانی کی طرف مل کے کہا میرا یہی سجدہ ہے، تو اللہ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اور بعد میں اس کو سجدے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جن کو اللہ نے سجدے کی توفیق بخشی ان کو ایمان کی بھی توفیق بخشی۔ تو یہ اس سورت کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ سورۃ القمر مکی سورت ہے، اور اس کو قمر اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس کی ابتدائی آیات میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آن پہنچی ہے اور چاند شق ہو گیا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی تھی۔ حضور علیہ السلام کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی دلیل بھی تھی اور قیامت کے قریب آنے کی نشانی بھی تھی، اس لیے اس دونوں باتوں کو اکٹھا بیان کیا گیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند دو ٹکڑے ہونا حضور کی ختم نبوت کی دلیل، آپ کا خاتم النبیون ہونا قیامت کے قریب آنے کی دلیل، اس لیے ان دونوں باتوں کا اکٹھا یہاں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ معجزہ جو پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے کہنے پر، انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ آپ علیہ والسلام نے اللہ کی حضور دعا کی، اللہ کی طرف سے جب قبولیت ظاہر ہوئی تو آپ نے ان کو مزید پکا کرتے ہوئے فرمایا کیا واقعی اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جب بات پختگی سے کہی کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور ہم ایمان لائیں گے، ان کے دل میں یہی بات تھی نہ ایسا ہوگا نہ ہم کریں گے۔ تو آپ علیہ والسلام نے اللہ کے حکم سے جب چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا وہ دو ٹکڑے ہوا اور پہاڑ کے دو کناروں کی طرف چلا گیا، اور پھر واپس مل کر اپنی جگہ پہ جب نمودار ظاہر ہو گیا تو اب آپ نے فرمایا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کفار ضد کی وجہ سے کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، آپ نے ہماری آنکھیں بند کر دیں، چاند حقیقت میں دو ٹکڑے نہیں ہوا ہے۔ تو اگر چاند کے دو ٹکڑے ہونے جیسا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے تو ضدی آدمی نے نہیں ماننا، اور جس نے ماننا ہے اس نے چہرہ دیکھ کے بھی کہنا ہے اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس معجزے کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے بھی بیان فرمائے، وعیدیں بھی بیان کی، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی دیں، کفار کے لیے ڈراوے بھی چھوڑے، کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں اور عبرت کی باتیں بھی بتائیں، نبوت اور رسالت کو بھی واضح فرمایا، بعث اور نشور، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے احوال بھی بیان کیے، قضاء و قدر جیسے بنیادی عقائد بھی اس صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر شق قمر کے علاوہ اور قرب قیامت کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکا۔ قیامت قریب آ گئی۔ اب اس جملے پہ بعض لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، 1400 سال ہو گئے ابھی تک قریب نہیں ختم ہو رہا۔ تو بھئی یہ 1400 نہیں، 2000 سال اور 5000 سال بھی گزر جائیں، بات یہ ہے کہ جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں جن کو ہزاروں سال بیت چکے ہیں اس کے مقابلے میں یہ چونکہ آخری امت ہے اور اس کے بعد کسی اور امت نے اور کسی نبی نے نہیں آنا ہے، تو اس آخری ہونے کی وجہ سے اس کے بعد بس قیامت ہی ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، چاہے اس کا زمانہ صدیوں پر محیط ہو، لہٰذا اس سے قرب کے خلاف ہونا لازم نہیں آتا۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے شہادت کی اور درمیان والی انگلی یوں اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا ہے، یوں میں اور قیامت، میں آیا ہوں میرے بعد قیامت، میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے، کیونکہ میرے درمیان اور نہ تو کوئی نیا نبی آئے گا نہ ہی کوئی نئی امت آئے گی، بس میرے بعد قیامت آنی ہے، تو میں اور قیامت ایسے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ شق قمر جب اہل مکہ نے دیکھا اور پھر بھی اس کا انکار کر دیا تو اور انہوں نے کہا کہ یہ تو چلا ہوا جادو ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور وہ خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ہے، یہ دن آسان نہیں ہے۔ سورۃ القمر کی بات چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ کہیں ان پر بھی ایسا اللہ کا عذاب نہ آ جائے جیسے کہ پہلی قوم پر آیا، کیونکہ جب تمہارے جرائم ان پہلی قوموں جیسے ہیں تو تم پر بھی اللہ کا ایسا عذاب آ سکتا ہے اور تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اگرچہ مخاطب تو یہاں کفار مکہ کو بنایا گیا، لیکن مقصود اس سے تمام لوگ ہیں، جو لوگ بھی پہلی قوموں جیسے جرائم میں مبتلا ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ پہلی قوموں کا عذاب ان پر بھی نہ واقع ہو جائے، جیسے خاص طور پہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر کیا۔ پھر ان پر اللہ کے عذابات آئے، قوم نوح پر طوفان کا عذاب آیا، قوم عاد پر آندھی کا عذاب آیا، قوم سمود پر اللہ نے زلزلے اور چیخ کا عذاب بھیجا اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو ان عذابات سے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جن تباہ شدہ اقوام کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک بار بار یہاں سوال کیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے، بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ کیف کان عذابی و نذر، میرا ڈراوا اور میرا یہ عذاب کیسا رہا؟ یہ سوال دراصل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ رحمان میں آگے چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوانے کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسے ہی یہ سوال یہاں پر ہے کہ میرے عذاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈراما؟ اور اس سوال کے متصل بات یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، اور ہے کیا کوئی نصیحت دینے والا؟ اس کا آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مختلف معانی بیان کیے، فرمایا اسے پڑھنا آسان ہے، اسے حفظ کرنا آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور اس آسان ہونے کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت بسہولت کر لیتے ہیں جو مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ لیے پھرتے ہیں اور قرآن کے تمام قواعد و نزاکتوں کا بھی لحاظ کر کے پڑھتے ہیں، اور جب صاف دل والے اسے پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دلوں میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس سے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص اپنے مطالعے کے بل بوتے پر اردو ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا محقق بن جائے، مفسر بن جائے اور اس سے اجتہاد شروع کر دے اور کہے قرآن تو آسان ہے، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں اور میں بھی اس کے مطالب و مفاہیم کو سمجھ کے اس کو ٹھکانے لگا کر اس کا میں بھی اپنا مطلب نکال سکتا ہوں۔ یہ مطلب اس کے آسان ہونے کا ہرگز نہیں ہے جو بعض جہلاء نے سمجھ لیا۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ تقدیر کے بارے میں فرماتے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے خواہ وہ خیر ہو یا شر سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ایک مرتب حکمت اور نظام کے تحت نے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا اور محفوظ کر دیا، اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ کے علم میں ہے، اندازے میں۔ پھر اس عقیدے سے کیا بات ثابت ہوتی ہے اور کیا سمجھ میں آتا ہے؟ فرمایا اس عقیدہ تقدیر سے فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو کوئی نعمت ملے گی تو اس پہ اترائیں گے نہیں، اور جن سے کوئی چیز رہ جائے گی وہ اس بات کی وجہ سے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ میرے لیے تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ کی طرف سے فلاں چیز کا مجھ سے چلے جانا تھا اور فلاں چیز کا مجھے مل جانا تھا، تو اللہ نے تقدیر کے مطابق کیا ہے، نہ تو اس میں میرے لیے کوئی فخر و غرور کی بات ہے کہ مجھے مل گیا تو میرا استحقاق ملا ہے اور میں اس کے قابل تھا اور میں نے اپنی محنت و ہنر سے حاصل کیا، نہ کسی چیز کے چلے جانے پر غم کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ اس لیے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ سب کوئی لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اب اس کو مزید کرامن کاتبین فرشتے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہر عمل کو لکھ لیں۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تلقین فرمائی کہ دیکھو کسی گناہ کو بھی چھوٹا گناہ سمجھ کے مت اس کو کر لینا، اور نہ ہی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دینا،
کیونکہ ہر چھوٹا گناہ بھی اپنے اندر اللہ کا غضب لیے ہوئے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کی رحمت کو اپنے اندر لیے ہوئے، لہٰذا اللہ کی رحمت چاہے تمہیں قلیل نظر آئے محسوس ہو، لیکن وہ رب کی رحمت ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی چیز ہے۔ اور گناہ اپنے اندر اللہ کے غضب کو لیے ہوئے، اللہ کا غضب قلیل ہونے کے باوجود ہماری جیسی ذات کے لیے تو بہت بڑا غضب ہے، تھوڑا بھی ہوا تو ہمارا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اچھے انجام سے دوچار کریں گے، ان سے اللہ راضی ہوں گے اور عزت کے مقام جنت میں انہیں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ رحمان ہے۔ سورہ رحمان مدنی سورت ہے اور اس کا نام جو رحمان ہے، اس کی آغاز میں ہی الرحمن علم القرآن اس سے آغاز ہوتا ہے۔ اسی لفظ الرحمن کے آغاز کی وجہ سے سورت کا نام سورہ رحمان ہے۔ اس سورت کی اللہ جل شانہ نے بہت صفت بیان کی ہے اور اسی وجہ سے سورت کو رحمان کہتے ہیں۔ اس کا نام عروس القرآن بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی عروس، ہر چیز کی زینت اور دلہن ہوتی ہے، قرآن کا عروس، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اس سورت میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں، جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ یقیناً یہ نعمت باقی تمام نعمتوں کے مقابلے میں نعمت کبریٰ ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا آغاز فرمایا۔ کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہوگا، کوئی مد مقابل ہوگا، لیکن قرآن کا کوئی بدل، کوئی نعم البدل نہیں، کیونکہ قرآن ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کی ایک ایک آیت دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا پوری کھپ جائے اور لگ جائے، وہ ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ بھی ہے، جامع بھی ہے، ناسخ بھی ہے۔ اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم نعمت شمار کرتے ہوئے فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان ذات جس نے اپنی نعمت رحمت کی وجہ سے دیں، اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں تعلیم قرآن سے نوازا ہے۔ گویا اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت، اس کے رحمان ہونے کے آثار اور فیوزات میں سے، اور رحمان ہونے کی وجہ سے وہ بندوں پہ رحم کرتے ہوئے ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ لفظ رحمان سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رحمت والی نعمت اپنی ذکر کی کہ میں رحمان ہوں، یہ بھی میری نعمت ہے اور اس کو بھی یاد کرو۔ پھر تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی اللہ نے پہلے ذکر کیا، حالانکہ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، قرآن بعد میں سیکھتا ہے، لیکن اللہ نعمتوں کے تذکرے میں قرآن کی تعلیم کو پہلے لے آئے ہیں اور انسان کی تخلیق و پیدا ہونے کو بعد میں لے گئے ہیں۔ تو اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جس شخص کو پیدا ہونے کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل ہو گئی ہے تو اس کو اپنا مقصد حیات مل گئی، اور جس کو قرآن کی تعلیم نہیں ملی، وہ پیدا ہو کر بھی انسان ابھی انسانیت کے دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے اور اسے انسانیت کی نعمت عظمیٰ سے محرومی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہ سورت صحیفہ کائنات پہ پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پہ رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح اللہ نے بچھا دیا ہے، اور مختلف میوے، اناج، پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھاری پانی کے وہ دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں اور ان کے درمیان میں ایسی رکاوٹ اور حائل ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں، موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی و پھیلاؤ رکھنے والے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی وہ سب سے بہتر ذریعہ تھے، آج بھی ان کی افادیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان دنیاوی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ شمار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اخروی نعمتوں اور عذابوں کا بھی ذکر سورہ رحمان میں فرمایا۔ چنانچہ اخروی عذابوں میں سے بتایا کہ آگ کے شعلے اور دھواں جس میں سانس لینا دوبر ہو جائے گا، اور وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، اور وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوست کی مجبوراً پئیں گے اور ان کی انتڑیوں کو وہ بھی کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شمار کرانا اور بتانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اخروی نعمتوں میں سے دوسری نعمتیں، اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں شاخوں والے دو سرسبز و باغات کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں بہتے ہوئے چشمے بھی ہوں گے، بچھے ہوئے قالین بھی ہوں گے، اور دبیز قسم کے ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے،
مذکورہ 2 باغات کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں جو پہلے 2 باغوں سے ذرا کمتر ہیں، ان میں بھی 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، اور مختلف قسم کے میوہ جات بھی ہوں گے، شرم و حیا حسن و جمال کا پیکر حوریں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو گنوانے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ جو بار بار یہاں چلایا ہے، اور تقریباً 31 بار اللہ تعالیٰ یہ جملہ دہراتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، 1-2 باتیں ہوتی تو تم جھٹلا دیتے کہ مجھے تو یہ نعمت نہیں ملی۔ جب نعمتیں اتنی بے شمار ہیں اور شمار سے باہر ہیں تو ان میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے؟ آخر کسی نعمت پہ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی کی نعمت ہے اور میں اس نعمت کا بہت محتاج ہوں۔ اگر 2 4 10 20 نعمتیں بھی ہوتے جھٹلا دیتے، یہاں حال یہ کہ نعمتیں بے حد و بے حساب ہیں، تو کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دراصل اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اور اقراری بن کر شکر گزار بنو۔ اب ایک کو اگر آپ اس طرح ایک نظر اور سورہ رحمان کو دوسری نظر سے دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں، رب تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائبات اور مظاہر ذکر کیے، اور اس کے ضمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کلمہ 8 مرتبہ آیا۔ پھر اس کے بعد جہنم کے عذابوں کا ذکر آیا تو اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 مرتبہ آیا۔ 7 اور 8 15 ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات ذکر کیے، اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ جہنم کے ذکر میں 7 مرتبہ آیا اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ پھر جنت کا ذکر آیا، جنت کے باغوں میں اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 مرتبہ ذکر کیے، اور جنت کے درجات اور جنت کے مراتب بھی، دروازے بھی 8 ہیں۔ آخر میں ایسے 2 باغات کا ذکر بھی فرمایا جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے ذرا کم ہیں، ان باغات کے ضمن میں بھی آیت 8 مرتبہ دہرائی گئی، تو اس طرح کل 31 مرتبہ ہوئی۔ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا، ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچائے گا، اور جو دونوں قسم کی جنتوں کا حقدار بنے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ دوسری نعمتیں بھی نوازے گا۔ یوں گویا اس طرح اللہ تعالیٰ نے کج فہموں کے اس اعتراض کو بھی دور کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا عذاب بھلا کون سی نعمت ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی جہنم کے عذاب کے بارے میں آگاہ کر دینا کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اور دوسری بات کہ دنیا کے اندر ملا جلا نظام ہے، یہاں ظالم مظلوم اچھے برے سب لوگ مل کر رہ رہے ہیں، تو یہاں جب بروں کی برائی سے اچھے لوگوں کو اپنی اچھائی کرنے میں دقت پیش آتی ہے اور ان کو وہ دندناتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے وہ دانت پیس کے رہ جاتے ہیں کہ کاش ان ظالموں کو کبھی عذاب ہو اور ہم دیکھیں۔ اللہ نے وعدہ فرما کر کہ ہم عذاب ضرور دیں گے، ان کے لیے جہنم کا دھواں چھوڑیں گے اور جہنم کے عذابات کی گردش میں ان کو پیس کے رکھ دیں گے، اور ان کو ایسے کھولتے ہوئے پانی کے اندر لوٹائیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں اور سب کچھ پگھل جائے گا۔ تو یہ ان ایمان والوں کے دلوں پر ایک ٹھنڈک نہیں ہے کہ اس پر یہ نہ کہا جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جن کو تم دنیا میں سزا دینا چاہتے ہو؟ نہیں دے سکتے، اللہ ضرور ان کو سزا دے گا۔ یہ ہمارے دلوں کے اطمینان کے لیے اس وجہ سے اس پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنا بالکل درست ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی طرف ذرا دیکھیں، کیا یہ امر باعث تعجب نہیں کہ دنیا کے کسی خطرہ مصیبت کی پیش کی اطلاع دینے والے کو تو ہم محسن سمجھیں، لیکن اس مالک کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات سے پہلے آگاہ کر دیا۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں رکھ دی، اور دنیا کے خطرات آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کا نام بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی عزت و ذوالجلال والا ہے، بہت ہی جلال والا عزت والا نام ہے، اس نام کی قدر کرو، اس نام کی لاج رکھو۔ اور اس میں دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب تک ہمارے دلوں پر اللہ کی عظمت و جلال نہیں ہوگا ہم اللہ کے تابع دار نہیں بن سکتے۔ ہمارے تابع دار نہ بننے کی ایک وجہ اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کی حقیقی عظمت، اللہ کا حقیقی تقدس ہمارے دل پہ اس طرح نہیں ہے جیسے دنیا کی چیزوں کی بڑائی ہمارے دلوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر بڑی ڈگری، بڑی سند، بڑی نوکری، بڑی فلاں بڑا کر کے اس کے طالب بنے پھرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو بھی ایسا بڑا سمجھتے تو اللہ کے طالب بن جاتے، اللہ کے عاشق بن جاتے۔ ہمارے دلوں میں اس عشق کی جو کمی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے عدم استحضار کی وجہ سے، دلوں پہ اس کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے، دل پہ جب وہ عظمت حاضر ہو جائے گی
کہ اللہ ہی ارض و سما کے خالق و مالک، جنت و جہنم کو وجود دینے والے، بخشنے والے وہی ہیں، اور پھر اس کی نعمتیں بے شمار ہمارے اوپر بارش کی طرف برس رہی. ان سب چیزوں کا تصور کریں اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و محتاجگی کو دیکھیں گے تو پھر یقیناً جھکنا آئے گا، رونا آئے گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھ دے. سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 1 میں فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت ضرور برپا ہو کے رہے گی. تو اس قیامت کو اس میں واقعہ کے لفظ سے جو بیان فرمایا، تو اس صورت کا نام اس وجہ سے واقعہ ہے. اسی واقعہ کی نسبت صورت کو واقعہ بھی کہا گیا ہے، اور اس صورت کو سورۃ الغنا بھی کہا گیا. غنا کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں جہنمیوں کا تقابل بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. واللہ عالم بالصواب. پھر حضرت کا اس بات پہ یقین اتنا تھا کہ ان کی بیٹیوں کے بارے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو کیوں نہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا مال دے دوں کہ جس سے ان کا بعد میں کام چلتا رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ پر یہ فرمایا کہ کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں پہنچی کہ جو شخص سورہ واقعہ رات کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی کفایت فرماتے. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا اور ان کو پڑھنے کا معمول بنا دیا، ان کی عادت بنا دی ہے، لہٰذا مجھے اب ان کے فقر کی کوئی پرواہ نہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی میں اس پہ کامل یقین رکھتے ہوئے ان کا انتظام کر چکا ہوں. مجھے آپ کی طرف سے ملنے والے کسی عطیے اور کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے توکل ان حضرات صحابہ کا کہ جو بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کو یقین کے ساتھ اپنا لیا تو پھر ہر چیز سے بے غم ہو گئے. پھر صورت ذکر کرتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریز ہو جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اصحاب الیمین جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال دوزخ میں جانے والے، اور پھر ایک تیسری قسم السابقون الاولون، مومنین میں سے جو نیکی کے کاموں میں بہت آگے بڑھ جانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون قرار دیا کہ آگے بڑھ کر بہت پہلے نمبر لینے والے. ان تینوں کی جزا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلات ذکر فرمائیں کہ اصحاب الیمین جو عام درجے کے جنتی ہیں ان کو عام قسم کی نعمتیں ملیں گی، سابقون الاولون جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کو بہت اونچے درجے کی جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی، اللہ کا قرب رضا ملے گی. اور اصحاب الشمال جو دوزخ والے ہیں، دوزخ میں جائیں گے تو ان کو وہاں پر مختلف عذابات کا جو سامنا کرنا پڑے گا، آگ کا جلانا بھی ہے، کھولتے ہوئے پانیوں کا پینا بھی ہے، زقوم جیسے کڑوے درخت کا کھانا بھی ہے، مختلف عذابات ہیں مختلف نوعیت کے. تو ان کو ذکر کرنے کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود و وحدانیت و کمال قدرت پہ دلائل قائم کرتے ہوئے بعث اور حساب کو ثابت کیا. اللہ فرمایا وہ ہے جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا و درخت بنا سکتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، اور مردہ انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بیان کے بعد باری تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی، اور عظمت قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی، اور قسم کھا کے کیا فرمایا کہ اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے. اس قسم کے بارے میں اللہ پھر خود فرماتے ہیں اگر تمہیں علم ہو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. یہ قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت اور عظمت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے. کس محفوظ کتاب میں یہ محفوظ ہے؟ مراد لوح محفوظ ہے. اس کو چھونے والے صرف پاک فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے. اور یہ قرآن کے بارے میں بھی گویا اللہ کا دستور ہے کہ اس کو بھی پاک لوگ چھو سکتے ہیں، قرآن کو ناپاک لوگ اور بے وضو لوگ ہاتھ نہ لگائیں. یہ بھی اس کی عظمت ہے، اس کا تقدس ہے. ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتے ہیں اور یہ قسم بہت عظیم ہے، اس پر ذرا غور کریں. فرمایا کہ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات و عجائب کا اظہار کر رہی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بڑی قسم ہے. کیونکہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پہ مشتمل ہے. ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے بھی کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش میں ہیں، مسلسل ایک خاص دائرے میں گھوم رہی ہیں، اور زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے.
سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ نظام اپنے قریب ایسے چل رہا ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی خلل واقع ہو جائے، کسی کا 1 سیکنڈ کی رفتار میں بھی اضافہ یا کمی بیشی ہو جائے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے۔ ایک سورج ہی اگر گر پڑے، سورج ایک ہی نہیں ہے، کئی سورج ہیں، ایک سیارہ بھی اگر اس میں سے تباہ ہو جائے تو پوری کائنات جو ہماری زمین ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے، اس کی تباہی کے لیے وہی کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے ستارے کی گرنے کی، یہ قسم بہت عظیم قسم اللہ نے کھائی۔ اور پھر ستارے کے ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ستارہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے، اللہ کا قرآن بھی اسی طرح رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے بر و بحر کی تاریکیوں کو دور کرنے میں اور اس کے راستہ بتانے میں ستاروں کو دخل ہے، اسی طرح دنیا کے روحانی راستوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کا ستارہ بنایا ہے، اس کو راہ ہدایت بنایا ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں ستاروں کی دنیا میں عجائب لگتے ہیں اور عجیب غریب معارف اس کے ہیں تو قرآن کے اندر اس سے بھی زیادہ عجیب معارف ہیں۔ اگر اس کو حاصل کرو اور سیکھو تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ ستاروں سے بھی کئی دنیایں اس میں زیادہ آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کے اسرار و رموز سے واقفیت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے، اور اس کا نام جو سورہ حدید رکھا گیا، حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور لوہے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آیت نمبر 25 میں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا ہے اور اس میں بڑی سختی اور شدت ہے۔ اور یہ اس ذیل میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مختلف کتابیں آسمانی طور پہ اتاریں، اور کتابیں اتارنے کے ساتھ ساتھ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک طرف ہم نے اگر تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہیں تو ان کتابوں پہ عمل درآمد کرانے کے لیے لوہا یعنی ڈنڈا بھی اتارا ہے، کیونکہ انسانوں میں سب انسان اللہ سے پیار کر کے محبت کر کے اللہ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، کسی کو ڈنڈا بھی دکھانا پڑے گا، اور اس کے لیے لوہا، تلوار لوہے سے بنتی ہے، دیگر اوزار ہتھیار سب لوہے سے بنتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ تلوار کی ضرورت اور اسی طرح کلاشن کوف اور ہر زمانے کے ہتھیاروں کی بھی ضرورت رہے گی اسلام پر آمادہ کرنے اور اس پر چلانے کے لیے۔ آمادہ کرنے کے لیے تو دلائل کافی ہیں، لیکن پھر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو رکاوٹیں پیدا ہوں گی کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے، تو ان کو ڈنڈا بھی دکھانا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مارنا پڑے، کبھی دکھانا بھی کافی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان، حیوان، شجر، حجر، جن، فرشتے، جمادات، نباتات، سب زبان حال سے یا زبان قال سے اسی کی عظمت، اسی کی کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ کچھ زبان حال سے کرتے ہیں، یعنی اپنی حالت اور کیفیت سے یوں محسوس کراتے ہیں کہ ان کی یہ حالت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اور کچھ زبان قال سے، جن کو بولنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ بول کے بھی اللہ کی کبریائی و عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ اللہ ہوگا۔ هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے، جب کچھ نہیں تھا تو پہلا اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو آخر بھی اللہ ہوگا۔ هو الظاہر هو الباطن، وہی سب سے زیادہ ظاہر بھی ہے، ظاہر ایسا کہ ہر چیز سے عیاں ہے، باطن و چھپا ہوا ایسا ہے کہ عقل سے وراء الورا ہے، چھپا ہوا اتنا۔ اور یہ متضاد صفتیں، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، یہ متضاد صفتوں کا حامل ہونا یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ انسانوں کے اندر یا مخلوقات کے اندر اس طرح کی متضاد باہم آپس میں تقابل والی صفات نہیں پائی جاتی، ایک چیز ہے تو دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تو پہلی نہیں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کرتے رہو، اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمان اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہے۔ میراث کا مالک اللہ ہونے میں اس بات کی تو اشارہ مقصود ہے کہ دیکھو ہر چیز جو باقیہ بچ جاتا ہے وہ تو وارثوں کا ہوتا ہے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ عارضی طور پہ، لہٰذا آپ اس کے عارضی طور پہ مالک بنے ہیں۔ عارضی چیز کے پیچھے نہیں ایسا فریفتہ ہو جانا چاہیے کہ اسی کے ہو رہو، بلکہ اس کو اپنے مقصد کے لیے، منافع کے لیے، فائدے میں خرچ کر لو۔ برف آپ کے پاس ہے تو اس کو پگھلنے سے پہلے خرچ میں لے آؤ اور اس سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ وہ آپ کے ہاتھ میں پگھل جائے گی اور کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ مال
اولاد، دنیا کی اشیاء، سب چیزیں آپ کو وقتی طور پہ دی گئی ہیں، ان کو آپ کے پاس ہوتے ہوئے اس کو کسی فائدے میں لے آؤ، استعمال کر لو، فائدہ اٹھا لو، اور وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اپنی آخرت عاقبت بنانے میں استعمال کر لو۔ دنیا کے منافع میں اس کے استعمال کرنا ایسے ہے جیسے کہ وقتی طور پر کسی چیز سے کوئی لذت اٹھا لی اور بات ختم۔ اگر اس کو بقا میں لانا ہے، باقی بنانا ہے، ہمیشہ رہنے والا بنانا ہے، تو اس کو آخرت کے کام میں لگاؤ۔ ہر وہ چیز جو آخرت کے کام میں لگ جائے گی اس کو بقا مل جائے گی، کیونکہ آخرت کو اللہ نے باقی رکھنا ہے، تو آخرت والے اعمال کو بھی باقی رکھنا ہے، آخرت کی چیزوں کو بھی اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ اور دنیا خود فانی ہے، تو اس دنیا کے اندر صرف ہونے والی اور استعمال ہونے والی اور دنیا کے لذات کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں بھی سب فانی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع اور سیم و زر کا اکیلا اللہ ہی وارث ہے۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاتا ہی چلا جائے گا، اور پھر اسے اس کا پسندیدہ اجر اللہ تعالیٰ ثابت کر دیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوا اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان فرماتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے مخلص بندے ہیں جو ایمان کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جان لگاتے ہیں، دوسری طرف منافقین بھی ہیں جو کہ دنیا کی ظاہری چیزوں پر ایسے فریفتہ ہیں کہ اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کرتے ہیں کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ارشاد فرمایا کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے خطاب دی گئی تھی۔ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سارے فاسق بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ان پہ بھی کتاب آئی، شروع میں ان کے دل نرم تھے، متاثر تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے دل سخت ہوتے گئے اور ان کے اوپر وہ کلام اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ تو موجودہ ہمارا جو قرآن پاک ہے اس سے بھی پہلے زمانے کے لوگ بہت متاثر ہوئے، صحابہ کے اثر انگیز واقعات آپ نے سنے۔ اب اس کے بعد ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ قرآن سن کر بھی ہم متاثر نہیں ہوتے، ہمارے دل پر ذرا سی بھی اس کی وجہ سے نرمی نہیں آتی، دل کی سختی اور شدت اترتی نہیں ہے قرآن کے پڑھنے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ میں یہاں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دل بھی یہود و نصارہ اور منافقوں کی طرح سخت نہ ہو جائے۔ پھر تیسرا اور بڑا اہم مضمون جو اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا، دنیا اور آخرت کی زندگی کی حقیقت۔ فرمایا اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائیں، اور سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لاو و لاب ہے، کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشے کی حقیقت بھی ہمارے ہاں فراموش ہو گئی۔ ہم نے کھیل کو بھی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا اور کھیلوں کو باقاعدہ اتنا پروموٹ کر دیا کہ بعض لوگوں کی زندگی کا جینا مرنا ہی کھیلوں کے ساتھ وابستہ۔ حالانکہ کھیل ایسی چیز ہوتی ہے جس میں وقتی طور پر آدمی اس میں کھیل میں حصہ لیتا ہے اور کھیلنے کے بعد ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے، جیتنے والا وقتی طور پہ خوش ہو جاتا ہے، ہارنے والا وقتی طور پہ مغموم ہو کے بات آئی گئی ہو جاتی ہے، ختم۔ اس کے بعد دوسرا کھیل کھیلو، یہ کھیل ختم، اب دوسرا کام کرو۔ وہ کھیل کے اثرات ذہن پہ نہیں لے لیے جاتے، یا اس کی وجہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا چاہیے، مرنا نہیں چاہیے اس کے پیچھے کہ کھیل میں ہم ہار گئے تو ہم ہارٹ اٹیک ہو کے دل برداشت ہو کے مر جائیں۔ یہ کھیل ہی نہیں، اس کو کھیل نہیں کہتے، کھیل کہتے ہی اس کو ہیں جو وقتی ہار جیت پہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام اشیاء کو، دنیا کی زندگی کو ہی کہہ دیا یہ کھیل تماشا ہے۔ کیا مطلب؟ کھیل تماشے کی طرح یہ وقتی چیز ہے، وقتی رونق ہے، وقتی مزہ ہے، وقتی اس سے لطف اندوز ہونا ہے، اور اس کے بعد دنیا ختم، مٹ کے ختم ہو جائے گی دنیا۔ تو فرمایا کم عقل لوگ ہیں جو مال و دولت کی کثرت پہ فخر کرتے ہیں، حسب نسب پہ اکڑتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کی ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں صرف کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت کی ذرہ برابر فکر و پرواہ نہیں کرتے۔ پھر اس دنیا کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے سرسبز و تازہ کھیتی ہوتی ہے، کاشتکار اس کو دیکھتا ہے تر و تازہ کھیتی تیار ہو رہی ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے، فریفتہ ہوتا ہے، لیکن اچانک پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ یکبارگی کے ساتھ کوئی ایسا ازالہ باری ہوتی ہے، بارش برستی ہے، طوفان آتا ہے اور اس کھیت کو تباہ و برباد کے رکھتی۔ ایسے ہی ہماری دنیا کی زندگی وقتی کھیت کی طرح بڑی ہوئی ہے، اچانک اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور موت آئے گی اور ختم۔ تو اس زندگی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ جیسے اس کھیت سے اس کھیت والے نے کیا حاصل کیا جو برباد ہوگی؟ ہم نے حاصل تب کیا ہے اگر ہم نے اس کو ایمان، نیک اعمال صالح میں آخرت کے لیے زندگی کو لگا لیا تو پھر یقیناً ہماری زندگی بن گئی، اور اگر ہم نے آخرت کے اصول کے لیے زندگی کو نہیں لگایا تو ہم اس سے بہت زیادہ
پیچھے رہ گئے۔ پھر جنت کے اصول کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کی مغفرت و جنت کے اصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے دور اجر کا اور نور کے وعدے فرمائے، اور فرمایا اس نور میں چلو اور پھرو، اور وہ ایمان کی روشنی ہے۔ اس ایمان کی روشنی میں جو چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی نور عطا فرمائے۔